میں نے شادی کی رات شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور کو پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا۔ وہ پینڈو سا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور کچھ نہ بولا اور جائے نماز بچھا کر زاروں قطار رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا اس کو صبح کھولنا۔ صبح جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی کیونکہ اس میں اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر غلام صفدر میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک گہری نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض میں اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے بتیسی پوری نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل گوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ وہ بھی سانولا سا تھا۔ اس کے آگے کے 2 دانت بھی ذرا سے باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر سا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میرے خالازاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے نیک اور کمائی تک محدود ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں کی ایک بمبار سی تھی۔ ایسی الجھن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا غلام صفدر پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کیا بات ہے عائزہ؟ کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کی بجائے مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرتی تھی اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو میں شاید صبر کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری یہ بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا عائزہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر نم آنکھیں لیے وہ واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہیں سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد فون نمبر دیا۔ باقی کی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جب غلام صفدر واش روم سے باہر آیا
اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید وہ رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھی جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادے لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے غلام صفدر سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں پر چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی ابھنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری وہ بھانپ کر کمرے میں سے چلا جاتا۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا ہے، بھوکا پیاسا اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا ہے، اور روٹی بھی اسے پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہشات پر ہر وقت خلش رہنے لگی تھی۔ مجھے بار بار مظہر کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں سارے لحاظ ترک کر کے غلام صفدر سے کہا وہ مجھے اپنا فون دے، مجھے مظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر مظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ مظہر بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھی۔ غلام صفدر کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر مظہر سے بات کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ روز میں غلام صفدر سے فون لیتی اور مظہر سے بات کرتی رہتی۔ مظہر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ غلام صفدر سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں مظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں ہی تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر مظہر سے بات کرنے لگی، لیکن ایک دم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ غلام صفدر بھی آنکھیں مسلتا ہوا صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم نے کیا رات کو شور مچا رکھا ہے؟ غلام صفدر نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر مظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام صفدر نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے۔ وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا، اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی بھی اٹھائی تو چند جملوں میں ہی وہ سب کو سمجھا چکا تھا۔ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں جا کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کسی سے باتیں کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی مظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی ہیں۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی
تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن میں تمہیں خود شہر لے جاؤں گا، اور اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے، میں خود پر الزام لگا کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیج دوں گا۔ غلام صفدر کی بات سن کر میں پہلی بار لاجواب ہوئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور مظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا تم شہر میں آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو، ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد ہی میں غلام صفدر کے ساتھ شہر چلی گئی۔ مظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام صفدر سے کہا کہ اب تم جاؤ، مجھے طلاق دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں مظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے طلاق کے لفظوں کو منہ پر نہیں لا سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی کروں گا، کل تک کسی پتے میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ مظہر نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا اندر تو آؤ، بتاتا ہوں۔ میں اس کے ہمراہ ہی اندر کمرے تک گئی۔ کمرے میں 2 مرد اور موجود تھے جو مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مظہر میری سودے بازی کر رہا تھا، میں تو چکرا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے میں گھسیٹ کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور مظہر کو دھوکہ دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام صفدر ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا، اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں مظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام صفدر کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ غلام صفدر سے کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام صفدر کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا تھا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس کی گاڑی گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا تھا۔ غلام صفدر کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی بڑا ظرف والا نکلا تھا۔ مجھے اب اس کے سامنے اپنا آپ چھوٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ عائزہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی۔ غلام صفدر نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا
اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میری ساس نے غلام صفدر کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام صفدر تمہیں کیا ہوا ہے بیٹا؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اس لیے ذرا سی چوٹ آ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میرے ساتھ بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اسے نظریں نہیں ملا پائی، اپنے اندر خود کو ملامت کرتی رہی تھی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو۔ میری بات پر غلام صفدر نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ بالکل چپ تھا۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا غلام صفدر پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، مجھے ہی چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے اب تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے معاف کر دے گا، مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا غلام صفدر کچھ تو کہو، تم چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ لو، اپنا غصہ مجھ پر نکال لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ویسے ہی تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد سے جو چپ غلام صفدر نے اپنے ہونٹوں پر لگا دی تھی، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی کھول نہ سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، میرے تو گویا سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی غلام صفدر مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے لگی، بلکنے لگی۔ کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام صفدر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور گر گرا کر اسے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے وہ کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پونچھے اور وہ کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے، جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا غلام صفدر یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام صفدر نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا، لیکن گھر میں کوحرام سمجھ گیا تھا۔ شہر سے غلام صفدر کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔
اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 ماہ پہلے ہی غلام صفدر کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا غم دل سے لگائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ میں تو اپنے ہوش میں ہی نہیں رہی تھی۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگی، عائزہ بیٹا، یہ غلام صفدر کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا غلام صفدر نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، خالہ، غلام صفدر تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ خالہ مجھے تعجب سے دیکھ کر بولی، تمہیں کس نے کہا کہ غلام صفدر ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھی اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا تھا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا کہ خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہیں۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام صفدر بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں عائزہ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ اس کا شوہر جاہل اور ان پڑھ گوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہے تھے۔ آج تک مجھے غلام صفدر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ عائزہ، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی ہے۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی، میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک گھنے درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی کہ عائزہ پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی عائزہ کو کھانے میں یہ پسند ہے، مجھے وہی چیز کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا عائزہ، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے یہ سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، لیکن اس دن تو میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے اور شوہر کا اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی، ایسی باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا، مجھے پتہ نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ کہیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تم آزاد ہو عائزہ، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ ہاتھ پڑھتے ہوئے میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں؟ میری بے تنائی نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی، عائزہ ایسا کیا لکھ دیا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی؟ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے بہت دیر سے عقل آئی، کاش غلام صفدر تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام صفدر مجھ جیسی خودغرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ایسی کیفیت دیکھ کر سب حیران تھے۔ ایک وفادار غلام صفدر مجھ سے نبھا کر کر منو مٹی تلے جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے
اور میں اب بھی غلام صفدر کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تناؤ درخت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں۔ میں بیمار رہنے لگی، میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں، پلیز اپنے شوہر کی قدر کریں۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بے آنے کی بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش کہ یہ بات مجھے پہلے سمجھ آ جاتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔